अस्सलाम वालेकुम। मेरी मुख्तसर सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने प्यारों के साथ बखैरियत और खुशबाश हों। आज 23 सितंबर को सऊदी अरेबिया के यौम आज़ादी पर अपनी सऊदीया से जुड़ी कुछ यादें आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ कि सऊदीया मेरे लिए दूसरे घर की हैसियत रखता है। सिर्फ मैं नहीं, बेशुमार और लोगों के लिए भी जो बसिलसिला रोज़गार सऊदीया में आए, यहाँ रहे, अब चाहे वापस अपने मुल्कों को जा चुके, लेकिन सऊदीया में गुज़ारे शब व रोज़ आज भी यादों में साथ साथ हैं। सऊदीया का यौमुल वतनी इन सब तारकीन वतन के लिए बहुत अहमियत रखता है। आह को चाहिए एक लम्हा असर होने तक। जी हाँ, मिर्ज़ा गालिब बेशक फरमा गए कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, लेकिन आह अगर दिल की गहराइयों से निकले तो लम्हे में बारगाह इलाही में कबूलियत पा जाती है। यही हमारे साथ हुआ कि शौहर साहब जो बसिलसिला मुलाजमत बैरून मुल्क थे, उन्होंने जब फ़ोन पर बताया कि वो उम्रा करते हुए पाकिस्तान आएंगे, तब दिल से यही दुआ निकली कि काश हम भी साथ होते तो ये सआदत हमें भी नसीब होती। यही वो लम्हा कबूलियत था कि नम आँखों के साथ जो हसरत भरी आह दिल से निकली, वो मेरे रब ने कमाल शफ़क़त से सुन ली। शौहर साहब ने सऊदीया अप्लाई किया हुआ था, सो जैसे ही पाकिस्तान पहुँचे 1 हफ़्ते बाद ही वहाँ से कॉल आ गई, फैमिली वीज़े समेत बहुत अच्छी ऑफ़र के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझ जैसी गुनाहगार अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ रवानगी और वहाँ क़याम के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। पैकिंग और घर के सामान के साथ साथ अज़ीज़ रिश्तेदारों और मिलने मिलाने वालों से मुबारकबादियाँ भी समेटते रहे, और ये काम रवानगी के दिन तक चलते रहे। और तख़य्युल के बुत टूटते हैं। नाज़रीन, आज भी ये सोचकर शर्मिंदा से हो जाते हैं हम कि तालीमी ज़िंदगी तक सऊदी अरेबिया के बारे में हमारी मालूमात बस इतनी थी कि वहाँ मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा हैं, लोग वहाँ उम्रे और हज के लिए जाते हैं, जाते हुए और वापस आने पर उन्हें खूब हार फूल पहनाए जाते हैं, और वो भी हार फूल पहनाने वालों को हस्बे हैसियत व मकाम तोहफ़े तहाइफ से नवाजते हैं। खजूर और आब ज़मज़म से तवाज़ा की जाती है, और बतौर अदब खड़े होकर दुआ मांगते हुए ज़मज़म पिया जाता है, और अल्लाह अल्लाह खैर सला। इसके अलावा ना हमें कुछ और इल्म था, ना हमने कभी मालूमात हासिल करने की ज़हमत की। हाँ, किताबें कहानियाँ पढ़ने के रसिया होने की वजह से कुछ तारीख़ी कहानियों से जो नक्शा हमारे सामने अरब ममालिक का था वो वैसा ही था जैसे अलिफ लैला की कहानियाँ। ऊँटों की कतारें, सहरा में नखलिस्तान, उनमें लगे खेमे, खजूरों के दरख्त, पानी की मशकें उठाए और आटे की चक्कियाँ पीसती औरतें, इस्लामी तारीख़ के वाक़यात के मुताबिक मकामात और इमारतें। सऊदीया आते हुए हमारे जहन में बखुदा यही नक्शा था। हद तो ये है कि इतना तो इल्म था कि सहराई मुल्क है, लेकिन मौसम के बारे में ना पता था, ना किसी ने गाइड किया। हमने भी पूछने का कसर जो नहीं उठाया। हाँ, दौरान तैयारी एक फैमिली फ्रेंड जो अपने वालिदैन के साथ कुछ अर्सा मक्का मुकरमा में रह चुकी थीं, उनसे जद्दा के बारे में बरसबील तज़किरा पूछा तो उनका जवाब ये था कि जद्दा तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल यूरोप की तरह। अब इस तारीफ से हम जैसे कुड़मगज़ यही समझे कि मौसम भी यूरोप की तरह होगा। वैसे भी जब हम जद्दा जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे, नवंबर का महीना चल रहा था, तो गर्म कपड़े, स्वेटर, शालें, इन सब से सूटकेस भरकर हम खुशी खुशी हार फूल पहनकर आज़म एयरपोर्ट हुए। अफसोस की बात ये कि ये गर्म कपड़े जद्दा पहुंचकर भी सूटकेसों में ही बंद रहे। सऊदी एयरलाइन के जहाज़ में दाखिल हुए तो अरब कल्चर की थोड़ी सी झलक नज़र आई, अच्छी लगी। इससे भी ज़्यादा सबसे अच्छी बात जो हमें इस फ्लाइट में लगी वो टेक ऑफ करने के दौरान ही खाना काबा की डायरेक्शन दिखाना था। ये एहसास कि हम अल्लाह के घर की तरफ महवे परवास हैं बहुत ही खुशकुन था, और यही एहसास फ्लाइट के दौरान बाकी सब चीज़ों पर हावी रहा। फ्लाइट बहुत ज़्यादा तवील नहीं थी कि थक जाते, तो जब मिकात का ऐलान हुआ तो कुछ देर बाद ही ज़मीन पर रोशनियां नजर आने लगीं, और कुछ ही देर में हमारा जहाज़ एक जगमगाते हुए शहर में लैंडिंग करने के लिए तैयार था। उस वक्त बाकी लोगों का तो नहीं पता, हम ज़रूर जहाज़ की खिड़की से चिपके हुए शहर की इस जगमगाहट को अपनी हैरत भरी आंखों से देख रहे थे। गुमान गालिब है कि आंखों की तरह मुंह भी खुला होगा। खैर, जहाज़ ने जैसी ज़मीन को छुआ, हमारे काफ़ी पाकिस्तानी भाई उछल कर खड़े हो गए, अपना दस्ती सामान ऊपर के खानों से निकालना शुरू कर दिया। जहाज़ के पहिए जब तक रुकते, ये फुर्तीले लोग लाइन बनाकर रास्ते में लग चुके थे। सिर्फ हम जैसी फैमिलीज अपनी सीटों पर बैठी थीं। खैर,
جہاز کے دروازے کھلے، گویا کہ سب میں پھرتی بھر گئی، لیکن یہ پھرتی ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی کنٹرول میں آ گئی اور سب تابعداری سے قطاریں بنا کر بتائے گئے کاؤنٹرز کی طرف بڑھنے لگے۔ سچ بتاؤں، اس وقت پہلی بار احساس ہوا کہ اپنے وطن سے دور دیار غیر میں ہیں۔ خیر، کچھ ہی دیر میں سامان سمیت ایئرپورٹ سے باہر نکلے۔ جہاز سے باہر نکلتے وقت تو نہیں، لیکن اب ایئرپورٹ کی ٹھنڈی ٹھار عمارت سے نکلتے ہی گرما گرم ہوا کے جھونکوں نے ہمارا حال پوچھا۔ نومبر کی اخیر اور ایسی گرمی! خیر یہ جھٹکا بھی ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھ کر برداشت کر گئے۔ اب ہماری آنکھیں الف لیلوی تاریخی کہانیوں والے مقامات اور لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھیں، جبکہ روڈ کے دونوں طرف دور دور تک نظر آتے نظارے کسی جدید ترین ملک کی نشاندہی کر رہے تھے۔ یہ دوسرا بڑا جھٹکا تھا جو ہمیں لگا۔ جو لوگ کھلے اور کشادہ گھروں میں رہنے والے ہوں، انہیں کسی فلیٹ میں زندگی گزارنی پڑ جائے، وہ بھی ایسے فلیٹ میں جس کی بالکنی بھی ہو اور کھڑکیاں بھی، لیکن نہ تو بالکنی میں جا سکیں نہ کھڑکیاں کھول سکیں۔ وجہ بلکہ دو وجوہات کہ ایک تو موسم انتہائی گرم، دوسرے علاقائی رواج کی کھڑکیوں بالکنیوں میں سے جھانکنا آنا جانا بالخصوص عورتوں کا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو ایسے میں ان فلیٹس میں رہنے والوں کے جو قیدیانہ تاثرات ہوں گے، ہم انہی سے گزر رہے تھے۔ خیر یہ تو شروع کے دن تھے، بعد میں گاڑی لیتے ہی جدہ کا چپا چپا چھان مارا۔ ناظرین، اس طرح شروع کے دنوں میں ہمارے سارے تخیلاتی بازار، عمارتیں، مقامات ایک کے بعد ایک ٹوٹتے چلے گئے، اور اس توڑ پھوڑ کا جو غبار چھٹا تو ہم اللہ کے گھر میں کھڑے تھے، لرزتے قدموں، دھڑکتے دل، نم آنکھوں کے ساتھ ہاتھ پھیلائے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اسی سے مانگتے ہوئے۔ خانہ کعبہ میں میری پہلی حاضری کے وقت کی کیفیت انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے بیان کروں گی۔ اتنے مانوس سیاحت سے ہو گئے۔ ناظرین، آپ یقین نہیں کریں گے کہ شروع میں جس مشکل جذباتی وقت سے گزرے کہ کیا سوچا تھا اور کیا نکلا، یہ وقت بہت جلد گزر گیا اور پتہ ہی نہ چلا کہ ہم اس جدید الف لیلوی دنیا کے ہنسی خوشی عادی ہو گئے، کہ اس جدید الف لیلوی دنیا کے پاس کسی کو بھی اپنا اسیر بنانے کے ہزاروں طلسم تھے۔ وہ جو محاورہ ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، تو جدہ کے لوگوں کی دوڑ بحیرہ احمر تک، کہ جدہ میں رہیں اور بحیرہ احمر کے کنارے نہ جائیں، ناممکن سی بات ہے۔ ناظرین، جدہ والوں کی ویکینڈ کی بات کریں تو ان کا ویکینڈ پر آؤٹنگ پروگرام عموماً 3 کیٹیگریز میں آتا ہے۔ نمبر 1، ٹائم زیادہ ہے اور زیادہ فائدہ اور لطف اٹھانا ہے تو مدینہ منورہ کا بائی روڈ سفر، عبادت کی عبادت اور آؤٹنگ کے مزے ساتھ میں۔ نمبر 2، وقت تھوڑا ہے دیگر مصروفیات کی وجہ سے تو پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانگی، کہ یا عمرہ ادا کر لیا جائے یا پھر حسب توفیق خانہ کعبہ کی زیارت، طواف اور نماز ادا کر لی جائے۔ اور نمبر 3، اگر بہت ہی مصروف ویکینڈ ہے تو پھر بحیرہ احمر تو کہیں نہیں گیا، جدہ کے ساتھ ہی تو بہتا ہے۔ زیادہ رش سے گھبرانے والے صبح سویرے سمندر کے کنارے پہنچ کر پرسکون صاف ستھری فضا میں ناشتے کا مزہ لیتے ہیں، اور ہلے گلے اور رونق کے شوقین عصر سے رات گئے تک سمندر کے کنارے بنائے گئے خوبصورت کھلے سرسبز باغات میں وقت گزارتے ہیں۔ جدہ میں رہتے ہوئے کھانوں کی بات ہو تو سب سے پہلے جس فاسٹ فوڈ کا ذکر ہوگا وہ ہوگا البیک۔ اس کی بھی ہمارے نزدیک 3 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، صرف سعودیہ کے چند شہروں میں دستیاب ہے۔ نمبر 2، ریزنیبل پرائس پر اویلیبل ہے۔ نمبر 3، ذائقے میں بھی مزیدار ہے اور بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول ہے۔ بلکہ اگر یہ کہیں کہ سعودیہ کے روایتی لذیذ کھانوں سے بھی کچھ آگے ہے مقبولیت میں تو غلط نہیں ہوگا۔ شاورما وغیرہ اس کے بعد آتے ہیں۔ ہمیں جو چیز شروع دن سے پسند آئی اور آج تک پسند ہے وہ ہے لبنہ یعنی لسی، بہترین صحت بخش سستا مشروب، مختلف ذائقوں میں دستیاب ہے۔ لذیذ عرب ماکولات اور مشروبات کی وسیع ورائٹی کسی کو بھی اپنا پرستار بنانے کے لیے کافی ہے، لیکن یہاں سب سے حسین جال جس میں سب ہنسی خوشی اسیر ہو جاتے ہیں وہ ہے ماہ رمضان کی رونقیں۔ جیسے پر رونق اور خوبصورت ماہ رمضان میں نے سعودیہ میں دیکھے اور گزارے، وہ صرف یہاں کی خصوصیت ہے۔ مغربی ممالک میں جس طرح کرسمس کی سجاوٹ، تیاریاں اور چیزوں کی قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں، اس سے بھی بڑھ کر سعودیہ میں ماہ رمضان کے لیے سجاوٹ، تیاریاں اور اشیاء ضرورت پر سیلیں لگتی دیکھیں۔ سعودیہ میں گزرے ماہ رمضان کو اگر مختصر طور پر بیان کروں تو یہ الفاظ بھی کافی نہیں ہوں گے کہ بابرکت لمحات، کشادہ دسترخوان، پیازی اور سخاوت کے دریا ہر طرف موجزن،
عبادت کے ساتھ ساتھ اسی ماہ میں عرب ثقافت بھی اپنی جھلک دکھا دیتی ہے، مختلف روایتی بازاروں کی شکل میں، جو صرف ماہ رمضان میں ہی سجتے ہیں، اور تاش متاش مزاحیہ عربی پروگرام جو صرف ماہ رمضان میں افطاری کے فوراً بعد ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا۔ الغرض ماہ رمضان کی رونق حج کے دنوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ شروع کے رمضان میں ساری رات کا جاگنا اور بچوں کو پٹاخے پھوڑنا کچھ عجیب لگتا کہ ہم تراویح کے بعد سونے کے عادی تھے، لیکن اس کے بعد ہم بھی اس خوبصورت رنگ میں رنگ گئے۔ اتنی پر رونق بابرکت راتوں کے بعد عید کا دن بالکل خاموش اور اداس سا لگتا، شاید اس لیے کہ پردیس میں عزیز و اقارب کہاں، پٹاخے خاموش، لوگ غائب، ہر طرف سکوت۔ عید کی صبح اور دن تو بس ایسے ہی سوتے ہوئے گزر جاتے، اور شام کسی امیوزمنٹ پارک میں بچوں کے ہمراہ، کہ اب شہر کی ساری رونقیں سمٹ کر ان پارکس میں آ جاتی۔ ناظرین، جدہ کی یادیں، جدہ کی باتیں بے شمار ہیں، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں والی بات ہے۔ حال میں آئیں تو یہی بتانے کو باقی ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کی خاطر کافی سارا وقت پاکستان میں اور کچھ تھوڑا وقت جدہ میں گزارتے ہیں۔ ہم تو وطن میں رہ کر پردیس یا اپنے دوسرے گھر جدہ کو یاد کرتے ہیں، جبکہ بچے ادھر رہتے ہوئے جدہ کو اس طرح یاد کرتے ہیں جیسے کوئی پردیسی پردیس میں اپنے وطن کی ایک ایک چیز کو یاد کرتا اور آہیں بھرتا ہے۔ وہ ادھر پلے بڑے پیدا ہوئے، ان کو وہی اپنا وطن لگتا ہے، تو وطن میں ہیں لیکن پھر بھی اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں۔ تو وہ دیس جہاں سے اتنی خوبصورت حسین یادیں وابستہ ہوں، اس کا یوم آزادی کیسے بھول سکتے ہیں ہم؟ اللہ کرے پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ ارض مقدس سعودی عربیہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے، امن اور خوشحالی کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ کہ یہ امن کی سرزمین ہے، سخی فیاض اور مہمان نواز لوگوں کا مسکن ہے، کیوں نہ ہو؟ آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وطن ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔